اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اور اہل کتاب بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت سلسلہ وار نشستیں ہوئی ہیں، جس میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا کہ یہودی کس کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور عیسائی کس طرح سے حضور کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ کبھی حضور کے پاس آ کر الگ طرح کی بات کرتے، اور کبھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے سامنے الگ طرح کی باتیں کرتے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں، یا جس طریقے سے ان کے عقائد، ان کے افکار اور ان کے نظریات ہیں، مسلمان بھی اپنے دین میں یا اپنے اسلام میں اس طریقے کے افکار و نظریات کی طرف اپنے اذہان کو اور اپنے قلوب کو مائل کریں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کے سلسلے کو جاری رکھا تھا، اور جس طریقے سے یہودی اور عیسائی گفتگو کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کا رد فرماتا تھا۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی کہا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوے بڑے تھے، ان کی باتیں بھی بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور بعض لوگ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ کشمکش کا شکار ہوں، شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر اس باطل گفتگو کا رد فرمایا جو وہ اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ یہودی دین اسلام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ مکۃ المکرمہ میں جب تک صحابہ کرام تھے، اس وقت تک کفار و مشرکین اپنی طاقت، اپنی قوت کے ذریعے اسلام کو دبانے کی کوششیں کرتے رہے، اور اپنی دولت کے ذریعے ان صحابہ کو جو دین اسلام سے وابستہ ہوئے تھے، ان کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے، اور اپنی طاقت سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر مدینے میں بات الگ تھی۔ مدینے میں ان یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ یہ لوگ توریت اور انجیل کا حوالہ دے کر، عیسائیوں کی بھی عادت تھی کہ توریت اور انجیل کا حوالہ دے کر اپنی اپنی کتابوں کو بڑا بتانے کی کوشش کرتے، اپنے رسولوں کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فضیلت دینے کی کوشش کرتے۔ مگر چونکہ صحابہ کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہ حق مانتے تھے، اسی لیے جب بھی ان کے خلاف میں اللہ کا کلام نازل ہوتا تو صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر یقین کر لیتے، اور یہودی خاموش ہو جاتے اور پھر ایک اگلی سازش کی تیاری کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینۃ النبی میں رہنے والے
بعض افراد یہودیوں کو بہت زیادہ دانشور مانتے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور کبھی کبھار جب بعض لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ لوگ یہودیوں سے اتنے متاثر تھے کہ ان کا کہنا یہ ہوتا کہ ہم بغیر ان سے پوچھے آپ کی کسی بات کے ماننے کو تیار نہیں۔ مگر جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے پسند فرما لیا تھا، وہ لوگ یہودیوں کی باتوں میں نہ آتے تھے، عیسائیوں کے مکر کا شکار نہ ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے۔ یہودی بہت زیادہ بگڑی ہوئی قوم کا نام ہے، اور یہ بگڑے ہوئے اس لیے ہیں کہ یہ اپنے نفس کی خواہشات کے تکمیلے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی، اللہ نے جو احکام توریت کے ذریعے انہیں عطا فرمائے، اس کتاب میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے علماء، ان کے ربانیین، ان کی تو عادتیں یہ تھی کہ وہ لوگ سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے، رشوتیں لینا، سود کھانا، اور اس طرح سے بہت ساری عجیب و غریب کشمکش میں اور عجیب و غریب کیفیتوں میں وہ مبتلا تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں دیتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان ذمہ داروں کو کہ جن کا کام اللہ کے بندوں تک دین کو پہنچانا، اللہ کے رسول کی شریعت کو پہنچانا، خلاصے کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اعمال کا ذکر فرمایا تاکہ محبوب کی امت کے علماء ان حرکتوں سے اپنے آپ کو متاثر نہ کریں کہ جن حرکتوں کی وجہ سے یہودیوں کے علماء اور ان کے ربانیین ذلیل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ان سے یوں بیان فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ وہ یہودی قوم جو کبھی حضور کے پاس آ کر کہتی تھی کہ آپ یہودی یا عیسائی بن جائیں معاذ اللہ، اور کبھی ایمان والوں سے کہتے تھے کہ تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اس نبی کا کام یہ تھا کہ حق کو واضح فرماتے اور باطل سے اپنی امت کو بچاتے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو حق کی دعوت دی ہے، چاہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو، ایمان کے حوالے سے ہو، معاشرے کے حوالے سے ہو، ہر طریقے سے حق کی دعوت دی گئی اور بتا دیا گیا کہ جب تم بات کرو تو حق کی بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر تم حق کے ساتھ باطل کو ملا دو، اور جان بوجھ کر کبھی ایسا نہ کرو کہ تم حق کو چھپاؤ۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام میں بہت زیادہ ملاوٹ کر دی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ذلیل فرمایا اور ان کو رسوا فرمایا۔ ان کا عالم یہ تھا، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہودی علماء کی 3 حرکتیں تھیں۔ ایک تو دولت لے کر احکام کو یعنی آیتوں کو بدل دینا،
دوسری بات تھی کہ آیات میں اپنی طرف سے زیادتی کر دینا. تیسری بات تھی کہ اپنی مخالف آیات کو چھپا لینا. یہ ان کی حرکتیں تھیں، یہ ان کے اعمال تھے، یہ ان کے افکار تھے، یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ وہ لوگ دولت لے کر اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتابوں کو انہوں نے تحریف کر دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی روشنی میں اپنی امت کے سامنے واضح فرما دیا. حضور نے اپنی امت سے کچھ نہیں چھپایا، جو حق تھا وہ بتا دیا اور جو باطل تھا اس سے اپنی امت کو آپ نے بچا لیا. اب اس کے باوجود امتی اگر رسول کی بات نہ مانے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً اس میں امتی کا بہت بڑا نقصان ہے. آج اس پرفتن دور میں یہودی ساری دنیا پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مشن کی وجہ سے، اپنی نئی نئی ایجادات کی وجہ سے. چونکہ مسلمان کا دل دماغ قرآن سے خالی ہو چکا، حدیث رسول اللہ سے اکثر مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہ رہا، جس کی بنیاد پر آج یہودیت ہمارے مزاج پر، ہمارے ذہن و خیال پر غالب آ چکی ہے. اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے کرتے، قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھتے جو طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تھا، تو یقیناً آج اللہ کے بندے نہ گمراہ ہوتے اور نہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے، نہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا شکار ہوتے. آج بھی بندوں کے پاس میں وقت ہے کہ وہ اپنے برے اعمال سے رجوع ہوں، اور جو ہم نے اپنی طبیعتوں پر یہودیت کو اور عیسائیت کو غالب کر لیا ہے، ان اعمال سے اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، غفور ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اس کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسرین اس آیت مبارکہ کا، جس میں یہودی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہودی عیسائی بن جائیں، تو اس کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے دین میں تبدیلی کر کے ایک نیا دین بنا رکھا تھا. آج بھی یہودی اپنے اصل دین پر قائم نہیں ہے. اس کا اندازہ اسی وقت سے لگ سکتا ہے جب بنی اسرائیل کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم سنایا جاتا تو وہ لوگ اس حکم کی مخالفت کرتے. ان سے کہا گیا ہفتے کے دن یہ کام نہ کرو، وہ ہفتے کے دن وہ کام کرنے لگے. من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اس کی مخالفت ہوئی، ان کی طبیعتیں بار بار وہ کھانا کھا کر مختلف ہو گئی. اسی طرح گائے کا واقعہ ہے، گائے کے ذبح کرنے کا، تو مختلف سوالات کے ذریعے انہوں نے اپنے اوپر مشکلیں بڑھا لی. ان کی طبیعتوں میں ایک قسم کی سرکشی تھی، اور اسی سرکشی کی بنیاد پر وہ بدشکل بندر بنا دیے گئے. ان پر قسم قسم کے عذابات نازل ہوئے جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے بے عزتی اور رسوائی کا سبب بنا. آج بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام میں کسی طرح سے تبدیلی آ جائے. جو ان پر عتاب و عذاب کی آیتیں نازل ہیں اور جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے. وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ قیامت تک اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب قدیر نے اپنے ذمے میں لی ہے. مگر قرآن پر چلنے والوں کو وہ گمراہ ضرور کریں گے. قرآن پر چلنے والوں کی طبیعتوں پر اپنے اثر کو ضرور غالب کریں گے. اور آج قوم مسلم کا اکثر طبقہ یہودیت کے
اس مشن کا شکار ہو چکا ہے اور یہودیت کے اس مکر میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ان کا دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ ان کے پاس کی جو کتاب ہے وہ توریت، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حقیقی کتاب نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ اگر کوئی دین اپنی اصلیت کے ساتھ باقی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی مذہب اپنی اصلیت کے ساتھ باقی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر کوئی کلام اپنی اصل کے ساتھ باقی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک حرف کو بھی تبدیل نہ کیا جا سکا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے ایک اپنا دین بنا رکھا تھا اور اسی دین کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، ایک باطل مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور اس مذہب پر انہیں بڑا ناز تھا اور اسی کو وہ ذریعہ نجات سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے پرانا ہے اور اس کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، لہذا تم یہودی بن جاؤ۔ عیسائی بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ ہمارا دین بنی اسرائیل میں آخری ہے اور سب کا ناسخ دین ہے اور نجات اسی میں ہے، لہذا سب کے سب عیسائی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب تم بتا دو کہ یہ لوگ ملت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی پر یہ قائم نہیں ہے، اس لیے کہ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ اور سب سے بڑا طریقہ یہ تھا کہ وہ شرک کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، اور انہوں نے اپنے دین میں شرک کو شامل کر لیا تھا۔ اس سے پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ یہ باطل بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں شرک کرنا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کے توڑ کے لیے آئے تھے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کوئی دین قائم ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا دین ہے، جس کو ہم دین محمدی کہتے ہیں۔ بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے ایسے طریقے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ملت اور اپنی سنت میں شامل فرما لیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شریعت اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ شریعت ایمان کا تحفظ کرتی ہے اور عقیدے کا تحفظ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اطلاع ان کو دی گئی کہ تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں شرک کی ملاوٹ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین تو بالکل پاک تھا، وہ مشرک نہیں تھے، اور تمہارے دین میں شرک ملا ہوا ہے۔ ان کا طریقہ اسلام تھا اور ہم اسی ملت پر قائم ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ دین تم سے بھی پرانا دین ہے، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم عبادات میں، حرام و حلال کے احکام میں، عالم کی خلقت میں اپنے بزرگوں کو خدا کا شریک جانتے ہو، خدا کے حرام کیے ہوئے کو ان کی طرف نسبت کر کے حلال بتاتے ہو، اور رب کے ساتھ رب کے پیغمبروں کی عبادت کرتے ہو، اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اپنے رب کی مرضی کے خلاف ہم کو فتح و نصرت دیتے ہیں، ہمیں روزی پہنچاتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں آخرت میں خدا کے عذاب سے وہ بچا لیں گے، اور یہ طریقہ
یہ سوچ تمہاری غلط ہے، اور اس لیے غلط ہے کہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی انبیاء کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں سے یہ خطاب کیا گیا اور یہودیوں کو بتایا گیا کہ اگر تم حق پر رہنا چاہتے ہو تو تم بھی اسی دین کو قبول کر لو۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے اسی کے بعد کی، آیت نمبر 136۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے محبوب کے صحابہ کے ذریعے کچھ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور بتلا دیا کہ یہ انبیاء جس مقصد کی خاطر تشریف لائے تھے اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے، اسی پیغام پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہم یہودیت اور عیسائیت سے بیزار ہیں، دین اسلام کی تائید ہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں آیت نمبر 136 پڑھی جائے گی اور اسی کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے شر سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ مولا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اس وبا سے تیرے تمام بندوں کو چھٹکارا عطا فرما دے۔ پروردگار اس وبا کے ذریعے حادثے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں تیرے بندے اپنے گھر سے دور ہیں اور روزی روٹی کی فکر میں ہیں، تعلیم کی فکر میں ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما، اور تمام تیرے بندوں کو دین پر استقامت نصیب فرما اور اسی دین پر خاتمہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔